السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نیوز 18 اردو کے توسط سے میں آج پروفٹ ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زندگی کے احوال قرآن و حدیث کی روشنی میں پیش کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے میں نیوز 18 اردو کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے یہ موقع فراہم کیا کہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے احوال پر کچھ تفصیل سے بات کر سکوں۔ خواتین و حضرات، حضرت ابراہیم علیہ السلام جو اللہ کے برگزیدہ نبی اور پیغمبر ہیں، جن کو خلیل اللہ کا دوست کہا جاتا ہے، تقریباً 4000 سال قبل عراق کے بابل نامی علاقے میں پیدا ہوئے، جو بغداد سے تقریباً 90 کلومیٹر پر واقع ہے۔ اب اس جگہ صرف کھنڈرات باقی رہ گئے ہیں۔ اس زمانے میں سرزمین عراق تہذیب و تمدن کا گہوارہ تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں متعدد مقامات پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے احوال و اوصاف بیان فرمائے ہیں۔ اللہ تعالی نے قرآن کریم میں انہیں امت اور امام الناس، لوگوں کے امام کے لقب سے پکارا ہے، اور انہیں متعدد مرتبہ حنیف بھی کہا ہے۔ قرآن کریم میں انہیں مسلم بھی کہا گیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی ساری انسانیت کے لیے اسوہ اور عملی نمونہ ہے۔ قرآن کریم میں بہت سارے انبیاء اکرام کا تذکرہ ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے ہیں۔ آپ کے 2 بیٹوں میں سے ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں، جن کی اولاد میں سب سے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ان کے دوسرے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام ہیں، جن کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام ہیں، اور ان کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے ہیں۔ غرض ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کو اللہ تبارک و تعالی نے نبوت سے سرفراز فرمایا۔ خواتین و حضرات، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بچپن سے ہی قلب سلیم عطا کیا گیا تھا، چنانچہ انہوں نے ابتدا سے ہی بت پرستی کی مخالفت کی۔ اللہ کی مخلوقات میں غور و فکر کے بعد انہیں یقین ہو گیا کہ ساری کائنات کو پیدا کرنے والا ایک معبود حقیقی ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، جیسا کہ فرمان الہی ہے، جس کا ترجمہ پیش خدمت ہے۔ اور اس طرح ہم ابراہیم کو آسمانوں اور زمین کی سلطنت کا نظارہ کراتے تھے، اور مقصد یہ تھا کہ وہ مکمل یقین رکھنے والوں میں شامل ہوں۔ چنانچہ ان پر رات چھائی تو انہوں نے ایک ستارہ دیکھا، کہنے لگے یہ میرا رب ہے۔ پھر جب وہ ڈوب گیا تو انہوں نے کہا میں ڈوبنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ پھر جب انہوں نے چاند کو چمکتے ہوئے دیکھا تو کہا یہ میرا رب ہے۔ لیکن جب وہ بھی ڈوب گیا تو کہنے لگے اگر میرا رب مجھے ہدایت نہ دے تو میں یقیناً گمراہ لوگوں میں شامل ہو جاؤں۔ پھر جب انہوں نے سورج کو چمکتے دیکھا تو کہا یہ میرا رب ہے، یہ زیادہ بڑا ہے۔ جب وہ غروب ہوا، ڈوب گیا، تو انہوں نے کہا اے میری قوم، جن جن چیزوں کو تم اللہ کی خدائی میں شریک دے کر قرار دیتے ہو، میں ان سب سے بیدار ہوں۔ میں تو پوری طرح یکسو ہو کر اپنا رخ
اس ذات کی طرف کر لیا جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں۔ خواتین و حضرات، جب ابراہیم نے کہا تھا اے میرے پروردگار مجھے دکھائیے کہ آپ مردوں کو کیسے زندہ کرتے ہیں، اللہ نے کہا کیا تمہیں یقین نہیں؟ کہنے لگے یقین کیوں نہ ہوتا، مگر یہ خواہش اس لیے ہے تاکہ میرے دل کو اطمینان حاصل ہو جائے۔ اللہ نے کہا اچھا تو 4 پرندے لے لو اور انہیں اپنے سے مانوس کر لو، پھر ان کو ذبح کر کے ان کا ایک ایک حصہ ہر پہاڑی پر رکھو، پھر ان کو بلاؤ، وہ چاروں تمہارے پاس دوڑے چلے آئیں گے۔ یہ قرآن کریم کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ خواتین و حضرات، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا والد آزر مذہبی پیشوا تھا، بت بنا کر بیچا کرتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بچپن سے ہی بتوں کی عبادت کی مخالفت کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کھل کر بتوں کی مخالفت کے بعد ان کو قتل کرنے اور گھر سے نکالنے کی دھمکی دی گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک عبادت میں گھس کر بڑے بت کے علاوہ تمام بتوں کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے کا واقعہ پیش آیا، جس کا ذکر قرآن کریم سورۃ الانبیاء 58 آیت سے 63 آیات میں موجود ہے، جس کا ترجمہ میں پیش کر رہا ہوں۔ چنانچہ ابراہیم نے ان کے بڑے بت کے سوا سارے بتوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے تاکہ وہ لوگ ان کی طرف رجوع کریں۔ وہ کہنے لگے کہ ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ حرکت کس نے کی ہے؟ وہ کوئی بڑا ہی ظالم تھا۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم نے ایک نوجوان کو سنا ہے وہ ان بتوں کے بارے میں باتیں بنایا کرتا ہے، اسے ابراہیم کہتے ہیں۔ انہوں نے کہا تو پھر اس کو سب لوگوں کے سامنے لے کر آؤ تاکہ سب گواہ بن جائیں۔ پھر جب ابراہیم کو لایا گیا تو وہ بولے ابراہیم کیا ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ حرکت تم ہی نے کی ہے؟ ابراہیم نے کہا نہیں، بلکہ یہ حرکت ان کے اس بڑے سردار نے کی ہے۔ اب انہی بتوں سے پوچھو اگر یہ بولتے ہیں۔ سورہ صافات آیت 88 اور 89 میں مذکور ہے کہ وہ کوئی جشن کا دن تھا جس میں ساری قوم شہر چھوڑ کر کہیں جایا کرتی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے ساتھ جانے سے معذرت چاہی، اور جب سارے لوگ چلے گئے تو بت خانے میں جا کر سارے بتوں کو توڑ ڈالا، صرف ایک بت کو چھوڑ دیا۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اپنی کلہاڑی بھی اس کی گردن میں لٹکا کر چھوڑ دی۔ اس عمل سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقصد یہ تھا کہ وہ لوگ اپنی آنکھوں سے ان بتوں کی بے بسی کا منظر دیکھ سکیں اور یہ سوچیں جو بت خود اپنا دفاع نہیں کر سکتے وہ دوسروں کی کیا مدد کریں گے۔ پھر نمرود بادشاہ کے ساتھ مناظرہ ہوا۔ مناظرے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے منطقی جواب پر غور کرنے کے بجائے یہ شاہی فرمان جاری کر دیا گیا کہ اس کو جلا ڈالو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آتش نمرود میں ڈالے جانے والے کا واقعہ پیش آیا، مگر اللہ تعالی کے حکم سے آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی ہونے کے ساتھ سلامتی اور آرام کی چیز بن گئی۔ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 68 اور 69۔ غرضے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکی۔ خواتین و حضرات، اس قوم کی یعنی عراق قوم کی بدنصیبی کی حد یہ تھی
کہ اتنا بڑا معجزہ دیکھنے کے باوجود ایک آدمی بھی ایمان نہیں لایا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عراق چھوڑ کر ملک شام تشریف لے جانے کا ارادہ کر لیا اور آپ ملک شام تشریف لے گئے، وہاں سے فلسطین چلے گئے اور وہیں یعنی فلسطین میں مستقل قیام فرما کر اسی جگہ کو دعوت کا مرکز بنایا۔ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی حضرت سارہ کے ہمراہ مصر تشریف لے گئے۔ وہاں کے بادشاہ نے حضرت ہاجرہ کو حضرت ابراہیم کی اہلیہ حضرت سارہ کی خدمت کے لیے پیش کیا۔ اس وقت تک حضرت سارہ کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ مصر سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی اہلیہ اور حضرت ہاجرہ کے ساتھ دوبارہ فلسطین تشریف لے آئے۔ ابھی تک حضرت سارہ کی کوئی اولاد نہیں تھی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر کافی زیادہ ہو گئی تھی، تو حضرت سارہ نے خود حضرت ہاجرہ کا نکاح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کروا دیا۔ بڑھاپے میں حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے بطن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ کچھ عرصے بعد حضرت سارہ جو ان کی پہلی اہلیہ تھی، ان کے بطن سے حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی حضرت ہاجرہ اور بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکہ مکرمہ کے چٹیل میدان میں بیت اللہ شریف کے قریب چھوڑ دیا۔ جیسا کہ اللہ کا فرمان ہے، اس کا ترجمہ پیش خدمت ہے، اے ہمارے پروردگار، اب یہ دعا فرما رہے ہیں، میں نے اپنی کچھ اولاد کو آپ کے حرمت والے گھر کے پاس یعنی بیت اللہ کے پاس ایک ایسی وادی میں لا بسایا ہے جس میں کوئی کھیتی نہیں۔ ہمارے پروردگار، میں نے یہ کام کس لیے کیا؟ یعنی اتنی بڑی قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے دی، کیوں؟ قرآن کریم میں یہ بات موجود ہے تاکہ یہ نماز قائم کرے، لہذا لوگوں کے دلوں میں ان کے لیے کشش پیدا کر دیجیے۔ حضرت ابراہیم کی دعا ہے آج سے 4000 سال پہلے کہ لوگوں کے دلوں میں ان کے لیے کشش پیدا کر دیجیے۔ وہ چٹیل میدان ہے، چٹیل میدان کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں کہ لوگوں کے دلوں میں کشش پیدا کر دیجیے اور ان کو پھلوں کا رزق عطا فرمائیے تاکہ وہ شکر گزار بنے۔ یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پیش کی، یہ سورہ ابراہیم آیت نمبر 37۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ایسی قبول ہوئی کہ دنیا بھر کے مسلمانوں کا دل مکہ مکرمہ کی طرف کھینچے چلے جاتے ہیں۔ چنانچہ ہر مسلمان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ کم از کم ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کے گھر کی ضرور زیارت کرے، اور پھلوں کی افراد کا یہ عالم ہے کہ دنیا بھر کے بڑی تعداد وہاں موجود مل جاتی ہے۔ خواتین و حضرات، اب چٹیل میدان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اور اپنی اہلیہ کو چھوڑ کر چلے گئے۔ کچھ دن کا کھانا پینا ساتھ میں تھا، وہ ختم ہو گیا تو بچہ بھوک اور پیاس کی وجہ سے رونے لگا، تڑپنے لگا۔ جس جگہ آج بیت اللہ شریف بنا ہوا ہے اس کے قریب ہی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جھونپڑی تھی، جہاں پر حضرت اسماعیل علیہ السلام کا پڑاؤ تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اس کے قریب ہی رو رہے تھے، بلبلا رہے تھے۔ حضرت ہاجرہ ان کی اس پریشانی کو اور تکلیف کو دیکھ کر بے چین تھی۔ برابر میں 2 پہاڑیاں تھیں بیت اللہ شریف کے قریب ہی، ایک کا نام صفا پہاڑی، ایک کا نام مروہ پہاڑی۔ پہلے آپ صفا پہاڑی پر گئیں اور وہاں سے یہ دیکھنے کی کوشش کی کہ کہیں کچھ کھانے پینے کے لیے مل جائے تاکہ بچے کو پلایا جا سکے یا کھلایا جا سکے۔ اس کے بعد وہ صفا پہاڑی سے اتری اور پھر مروہ پہاڑی پر پہنچی۔ اس طرح سے انہوں نے
صفا اور مروہ کے چکر لگانے شروع کر دیے۔ صفا پہاڑی اور مروہ پہاڑی کے بیچ میں ایک جگہ تھی جہاں سے بچہ نظر نہیں آتا تھا، تو اس جگہ سے وہ تیز دوڑا کرتی تھی۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام کا یہ عمل اللہ تبارک و تعالی کو اتنا پسند آیا کہ قیامت تک حج کرنے والے اور عمرہ کرنے والوں کے لیے ضروری سنت قرار دیا کہ وہ اس جگہ پر تھوڑا سا تیز دوڑیں۔ البتہ یہ سنت مردوں کے لیے ہے، خواتین کے لیے نہیں۔ تو جس وقت حضرت ہاجرہ علیہ السلام اپنے بچے کی پیاس کو بجھانے کے لیے دوڑ رہی تھی، اسی دوران دیکھا کہ جس جگہ پر حضرت اسماعیل علیہ السلام لیٹے ہوئے بلبلا رہے تھے، پانی کا ایک چشمہ جاری ہو گیا۔ اس طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے لیے پانی کا ایک انتظام ہو گیا۔ یہ زمزم کا پانی ہے۔ اس زمزم کے پانی کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے غذائیت بھی رکھی ہے۔ چنانچہ تجربہ ہے کہ اگر کوئی شخص صرف کھجور اور پانی پی کر بھی زندگی گزارنا چاہے تو انشاءاللہ العزیز وہ زندگی گزار سکتا ہے۔ خواتین و حضرات، اب بیٹا اور بیٹے کی ماں یعنی حضرت ابراہیم السلام کی اہلیہ مکہ کی سرزمین میں ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام فلسطین کے اندر ہیں۔ اب فلسطین میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں دکھایا گیا کہ وہ اپنے اکلوتے بیٹے یعنی اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہی ہیں۔ نبی کا خواب سچا ہوا کرتا ہے، چنانچہ اللہ کے اس حکم کی تکمیل کے لیے فوراً فلسطین سے مکہ مکرمہ پہنچ گئے، جیسے کہ فرمان الہی ہے جس کا ترجمہ پھر جب وہ لڑکا ابراہیم کے ساتھ چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا تو انہوں نے کہا، بیٹے میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ تمہیں ذبح کر رہا ہوں، اب سوچ کر بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے؟ جب باپ نے بیٹے کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے تمہیں ذبح کرنے کا حکم دیا ہے تو فرما بردار بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا جواب تھا، ابا جان جو کچھ آپ کو حکم دیا جا رہا ہے اسے کر ڈالیے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ سورہ صافات آیت نمبر 102۔ خواتین و حضرات، پھر اللہ تعالی کی رضا کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تاریخ انسانی کا وہ عظیم الشان کارنامہ انجام دیا جس کا مشاہدہ نہ اس سے پہلے کبھی آسمان و زمین نے کیا اور نہ اس کے بعد کریں گے۔ اپنے دل کے ٹکڑے کو منہ کے بل زمین پر لٹا دیا، چھری تیز کی، آنکھوں میں پٹی باندھی اور اس وقت تک پوری طاقت سے چھری اپنے بیٹے کے گلے پر چلاتے رہے جب تک اللہ تعالی کی طرف سے یہ صدا نہ آ گئی، اے ابراہیم تو نے خواب سچا کر دکھایا، ہم نیک لوگوں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔ سورہ صافات آیت نمبر 105۔ چنانچہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ جنت سے ایک میڑا بھیج دیا گیا جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ذبح کر دیا۔ اس واقعے کے بعد سے اللہ تعالی کی رضا کے لیے جانوروں کی قربانی کرنا خاص عبادت میں شمار ہو گیا۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے بھی ہر سال قربانی نہ صرف مشروع کی گئی بلکہ اس کو اسلامی شعار بنایا گیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اتباع میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر جانوروں کی قربانی کا یہ سلسلہ کل قیامت تک جاری رہے گا۔ حجاج کرام بھی حضرت ابراہیم کی اس یاد میں قربانی کرتے ہیں اور پوری دنیا کے مسلمان اسی واقعے کی یاد میں 10، 11، 12 ذی الحجہ کو قربانی کرتے ہیں۔ خواتین و حضرات، اس موقع پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو شیطان نے 3 مقامات پر بہکانے کی کوشش بھی کی تھی۔ آپ نے وہاں پر کنکریاں ماری تھی، اسی جگہ پر حجاج کرام جو ہے وہ کنکریاں مارتے ہیں، اصل میں اس مقام پر کوئی شیطان نہیں ہے
بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس ادا کو اللہ تبارک و تعالی نے اتنا پسند کیا کہ تمام حجاج کرام کے لیے لازم اور ضروری قرار دیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد میں ان 3 مقامات پر کنکریاں مارے۔ اس عظیم امتحان کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ دنیا میں میری عبادت کے لیے گھر تعمیر کرو۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ بیت اللہ شریف کی تعمیر فرمائی۔ بیت اللہ شریف کی تعمیر کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے لوگوں میں حج کا اعلان کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اعلان نہ صرف اس وقت کے زندہ لوگوں تک پہنچا دیا بلکہ عالم ارواح میں تمام روحوں نے بھی یہ آواز سنی۔ جس شخص کی قسمت میں بیت اللہ کی زیارت لکھی تھی اس نے اس اعلان کے جواب میں لبیک کہا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ شریف کی تعمیر کی اللہ کے حکم سے، اور اللہ کے حکم سے حج کا اعلان کیا۔ اسی اعلان کے جواب میں عازمین حج لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک، یہ حج کا ترانہ پڑھتے ہوئے جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی اور آپ کو بھی اور سارے مسلمانوں کو گھر کی بار بار زیارت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک